جی السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو جی ایس اکیڈمی یوٹیوب چینل. آج ہم لیسن 8 چائناز وے ٹو پروگریس کے بارے میں بات کریں گے، جو کہ گلیزو سینٹینی جو کہ مصنفہ ہیں، انہوں نے یہ چیپٹر لکھا ہے اور اس کی ایکسرسائز، اس کے ورڈ میننگز، اس کے سینونمز کو آج ڈسکس کریں گے. So if we talk about the chapter introduction or little bit points اور the overview کی بات کریں تو ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں کہ نوٹس کے اندر اگر یہ پوائنٹ لکھے ہوئے ہیں تو they are the important points. ویسے یہ بھی آپ کا فائنینشیل کیریئر سے ملتا جلتا ہی چیپٹر ہے، لائک شارٹ چیپٹر کی بات کر رہا ہوں، وہ بھی شارٹ چیپٹر تھا، یہ بھی شارٹ چیپٹر ہے. The article on China gives us some insight as to how China has made phenomenal progress since independence in the 1949. یہ جو آرٹیکل، یہ جو چیپٹر آپ پڑھتے ہیں، یہ روشنی ڈالتا ہے، یہ آپ کو بتاتا ہے کہ کیسے چائنا نے بہت زیادہ ترقی کی 1949 کی آزادی میں. دا پیپلز ریپبلک آف چائنا از ون آف دا پاکستان's closest friends. اس میں کوئی شک نہیں ہے. سی پیک دیکھ لیں یا کوئی بھی ایسا پروجیکٹ دیکھ لیں جس میں چائنا ہمارے ساتھ فرینڈشپ اور فرینڈس کی طرح چلتا ہے. شی ہیز پرووائڈیڈ بوتھ ملٹری اینڈ اکانومک ایڈ ٹو آر چائنا، اور چائنا نے ہمیں فوجی اور معاشی دونوں قسم کی امداد جو ہے ہمارے ملک کو پرووائڈ کی ہے. شی ہیز ریزولیوٹلی stood by us in every crisis as in 1965 and 1971 during our wars with India. تو چائنا نے بہت پختہ طریقے سے، بڑے پکے طریقے ساتھ ہمارے ساتھ کھڑا رہا ہے ایوری کرائسس، ہر مشکلات میں. بے شک آپ 1965 کی جنگ اٹھا لیں یا 71 کی جنگ اٹھا لیں جو کہ انڈیا کے خلاف ہوئی تھی. چائنا had also firmly supported us in the United Nations، اور چائنا نے ہمیں اقوام متحدہ میں بھی بہت زیادہ پختہ طریقے سے ہماری مدد کی ہے. ڈیورنگ آر اسٹرگل فار دا نیشنل انٹیگریٹی اینڈ دا انڈیپینڈنس، جب ہم قومی سالمیت اور آزادی کے لیے جد و جہد کر رہے تھے. سو ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دا نوٹس وچ آر گیون ان the shape of word meanings, English to English. Words explained. Occidentals کہتے ہیں یورپین یا ویسٹرن کو، مغربی یا مشرقی. Smile here it means welcome. Smile کا مطلب یہاں پر خوش آمدید کرنا ہے. اور ماؤنٹنگ کا مطلب ہوتا ہے انکریزنگ، جس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ سوار ہو رہے ہیں. Oblivion forgetting. سیزوفرینیا، یہ آپ کے لاسٹ پاس 5 پیپرز میں MCQ آیا ہوا ہے، جسے کہتے ہیں مینٹل ڈیزیز. بارجیوز مڈل کلاس کو کہا جا رہا ہے. GNP گراس نیشنل پروڈکٹ، اسٹیٹس کے بچوں کو بہت اچھے سے آئیڈیا ہوگا. یہ ٹوٹل پروڈکشن آف کنٹری ان اے ایئر، GNP کو کہتے ہیں. ماڈل ہیئر اٹ مینز اکانومک سسٹم، آپ نے اکانومک سسٹم بہتر کیا ہوا ہے. ایگزوڈس امیگریشن کو کہتے ہیں. امبیلشمنٹ بیوٹیفائنگ، ایڈورنگ، ڈیکوریٹنگ، کسی چیز کو خوبصورت کرنا، سجانا. گریٹ پرولیٹیرین کلچرل ریولوشن کو کیا کہا جاتا ہے؟ یہ ایک تحریک تھی جو 1966 میں کی گئی تھی. ریویشنسٹ ایکٹیویٹیز بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. اس کے بعد تھامس، لیٹ می جسٹ کلیئر دی اسکرین. یس ناؤ اٹ از گڈ. تھامس ہابز کون تھے جی؟ 1588 سے 1679 تک این انگلش فلاسفر کہلاتے ہیں اور ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیکل تھنکرز بھی تھے اپنی قوم کے. لیویتھان ماسٹر پیس آف تھامس ہابز. جسٹر پوزیشن، جکسٹر پوزیشن کو کہتے ہیں. پلیسنگ آف فیکٹس تھنگس سائڈ بائی سائڈ، ان چیزوں کو جسٹر پوزیشن کہتے ہیں. اب ان کی اردو میں میننگز بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ ہی. سو لیٹس ٹاک ان انگلش اینڈ اردو میننگز. انگلش کے اردو میننگز بھی دیکھ لیتے ہیں. انگلش میں جو آپ نے آکسیڈینٹلس پڑھا تھا اس کا میننگ ہے مغربی ممالک کو کہا جاتا ہے، یورپین، ویسٹرن، ویسٹرلی کنٹریز. اسمائل مرحبا، کسی کو خوش آئند لگنا یا خوش آمدید کہنا. ہیو اٹ مینز ویلکم، گریٹنگ، ایگریبل. ماؤنٹنگ کہتے ہیں کسی چیز کو بڑھتی ہوئی کو، مطلب انکریزنگ، گروئنگ، ملٹیپلائنگ. اوبلیوین کہتے ہیں بے اعتنائی، عدم توجہی. forgetting, inattention, negligence, forgetfulness. سیزوفرینیا ذہنی بیماری کو کہتے ہیں. مینٹل ڈیزیز لکھا ہوا ہے پرسنالٹی ڈس آرڈر. بروگیوز
درمیانہ طبقہ مڈل کلاس کو کہا جاتا ہے. JNP خام قومی پیداوار کو کہا جاتا ہے, گراس نیشنل پروڈکٹ, ٹوٹل پروڈکشن آف اے کنٹری ان اے ایئر کو کہا جاتا ہے GNP. ماڈل معاشی نظام کو کہا جا رہا ہے چیپٹر کے اندر. ہیئر اٹ مینس اکانومک سسٹم. ایگزوڈس آبادی کا انخلاء, امیگریشن مائیگریشن ودراول کرنا, فلائٹ کرنا. اس کے بعد امبیلشمنٹ آرائش یا سجاوٹ کو کہتے ہیں, بیوٹیفائنگ, ایڈورنگ, ڈیکوریٹنگ یا آرمنٹیشن سجاوٹ یا آرائش کو کہتے ہیں امبیلشمنٹ. گریٹ پولیٹرین کلچرل ریولوشن کو کہتے ہیں مزدوروں کا عظیم ثقافتی دن یا انقلاب. A movement launched in 1966 to denounce ravenous activities. تو یہ تھے ہمارے انگلش سے اردو میننگز. سو دا لاسٹ 3 میننگز. تھامس ہوبز 17ویں صدی کا ایک انگریز فلسفی اور سیاسی مفکر تھا. این انگلش فلاسفر اینڈ ون آف دا گریٹسٹ پولیٹیکل تھنکرز آف ہز نیشن. لیویتھین کتاب کا نام ہے, جو کہ ماسٹر پیس کتاب تھی تھامس ہوبز کی. جسٹ جکسٹا پوزیشن, قربت کو کہتے ہیں کسی چیز کے کلوز ٹوگیدر بینگ سائڈ بائی سائڈ ہونا. اور موسٹ امپورٹنٹ چیز آپ کے چیپٹر کی جو کہ آپ کو 12 مارکس دلوائے گی وہ کویشچن آنسرز ہیں, اور کیوں نہ ہم انہیں اب ڈسکس کر لیں کیونکہ یہ چیپٹر شارٹ ہے اور 8 کویشچن آنسرز ہیں اس چیپٹر کے. سو لیٹس ڈسکس دا آنسر دا questions. So the first question of Chinese way to progress is, why has the world changed its attitude towards China? دنیا نے رویہ کیوں چینج کر لیا چائنا کی طرف؟ First, the world considered China a country of no importance, but then the Chinese made a great progress in every field of life. تو پہلے تو چائنا کی کوئی اہمیت نہیں تھی, چائنا کے ملک کی. پھر چائنیز نے ایک بہت زیادہ ہر شعبہ زندگی میں بہت زیادہ ترقی کی. دے میڈ دا سوشل اینڈ اکانومک سسٹمز آف دیئر کنٹری این ایگزامپلری سکسیس. انہوں نے سماجی اور معاشی نظام اپنے ملک کے لیے ایک مثالی کامیابی دکھائی, ملک میں مثالی کامیابی دکھائی. مور اوور چائنا از دا 3rd لارجسٹ کنٹری آف دا ورلڈ. مزید اگر چائنا کی بات کریں تو بہت بڑا تیسرا ملک ہے دنیا کا جو طاقت بن چکا ہے اکانومک سسٹمز میں. 1/4 آف دا ورلڈ پاپولیشن لیوز دیئر, اور دنیا کی کوئی 1/4 آبادی وہاں چائنا میں رہتی ہے. All this has urged the world to change its attitude toward the China. اس سارے سینیریو نے پوری دنیا کی طرف چائنا کا رویہ بدل کے رکھ دیا ہے. چائنا نے اتنی ترقی کی کہ پوری دنیا نے اس کی طرف اب جو ان کا ایٹیٹیوڈ ہے وہ سب کچھ چینج ہو گیا ہے. Now China is considered a well organized 3rd largest country and the 1/4 world population in the world. اور اب دنیا نے ظاہری سی بات ہے پھر اپنا رویہ بدلنا ہی بدلنا تھا. Second question, discuss the Chinese agriculture system. One of the most important question of the chapter. In China, the agriculture production is growing through the systems of communes. اگر آپ چائنا کو دیکھیں تو زرعی پیداوار جو ہے وہ کمیونز کے نظام سے بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے. دا ایگریکلچرل کمیونز آر فردر ڈیوائڈیڈ انٹو پروڈکشن بریگیڈز اینڈ ٹیمز. اور یہ جو آپ کا زرعی کمیونز ہیں یہ مزید تقسیم کر دیے گئے ہیں بریگیڈز اور ٹیمز میں. دا چائنیز اسٹل کیری آن دیئر ٹریڈیشنل لیبر. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے لیبر کو پیچھے ہٹا دیا ہے, وہ روایتی لیبر کو بھی جاری اور ساری رکھے ہیں. بٹ ایگریکلچر مشینری از آلسو بینگ یوزڈ سلولی اینڈ کیئرفلی. لیکن زرعی مشینری کو بھی آہستہ اور احتیاط سے استعمال کیا جا رہا ہے. Question 3, how does China rely on its own resources? چائنا اپنے ذرائع پر کس طرح سے ابھی بھی منحصر کرتا ہے, ڈپینڈ, ریلائی کرتا ہے. دا چائنیز فالو دا میکسم آف ماؤ. اور وہ ایک مشہور ماؤ ہستی کے, پرسنالٹی کے
ابھی تک مقولے پر پیروی کر رہے ہیں ریلائی آن یور فورسز، آپ کو اپنی طاقتوں پر، اپنے ذرائع پر جو ہے منحصر کرنا چاہیے. دے ریلائی آن دیئر اون ریسورسز اینڈ یوز دا لوکلی میڈ مشینز، اور وہ لوگ اپنے ہی ذرائع پر اور مقامی جو ان کے اپنے ملک میں مشینری بنتی ہے اس پر ڈپینڈ کرتے ہیں. سچ مشینز آر ایزیلی اویلیبل، اس لیے اس قسم کی مشینری بڑی آسانی سے میسر ہیں. دے آر چیپر دین دا فارن مشینز، اور یہ سستی ہیں غیر ملکی مشینوں سے. اگر آپ باہر سے مشین منگواتے ہیں تو چائنا کی اپنی بنائی ہوئی مشین بہت سستی ہے. دے کین پروڈیوس فاسٹر بیٹر اینڈ چیپر ریزلٹس. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اپنے ہی ملک میں مشینری بنا رہے ہیں تو ان کا رزلٹ فاسٹر نہیں ہے. بھائی فاسٹر بھی ہے، بہتر بھی ہے، اور سستا بھی ہے. So let's move on the question 4, and that is also important question. Describe a day in the life of a Chinese student. آپ نے زندگی بتانی ہے کہ چینی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ کس طرح سے زندگی گزار رہا ہے چائنا میں. جی وین سو ایک اسٹوڈنٹ ہے چائنا میں جو اپنے آپ کو نمائندگی کر رہا ہے ایک اسٹوڈنٹ کے طور پر. She gets up at 6 in the morning, does a few chores, گھر کے کام کرنا, takes breakfast and goes to the school at 8 AM. تو صبح کا ناشتہ کرتی ہے اور صبح 8 بجے اسکول چلی جاتی ہے. She works there till 11, وہاں پر صبح 11 بجے تک کام کرتی ہے. پھر دوبارہ لنچ کھانے گھر آتی ہے دوپہر کا کھانا. She reaches the school again at 1:30, اور پھر دوپہر 1:30 پر دوبارہ اسکول جاتی ہے. She works there till 3 o'clock, 2.5 گھنٹے 1.5 گھنٹے 1 hour and 30 minutes وہاں پر پھر کام کرتی ہے. Then she returns home and goes through the lessons for about an hour, اور وہ گھر آتی ہے اور سارے اسباق جو اس نے اسکول میں پڑھے تھے 1 گھنٹہ ان کو دیتی ہے. She relaxes after 4, شام 4 بجے کے بعد وہ ریلیکس کرتی ہے، کبھی اخبارات پڑھتی ہے اور کبھی ریڈیو کو سنتی. چائنیز وومن پر ایک نوٹ لکھیں. فرام دا ویسٹرن اینگل دا چائنیز وومن لیک وومنلینس. ٹھیک ہے، اگر مغربی نقطۂ نظر سے دیکھیں تو چینی عورتوں میں نسانویت کی کمی ہے. دے یوز نو بیوٹی پروڈکٹس، وہ تو کچھ بھی بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال نہیں کرتی ہیں. دا چائنیز ویمن انجوائے مینی سوشل بینیفٹس، اور جو چینی خواتین ہوتی ہیں وہ سماجی فوائد سے لطف اندوز ہوتی ہیں. دے ورک ایٹ 8 hours a day، اور ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتی ہیں. دے انجوائے فری ہاسپٹلائزیشن، اور ان کو فری ہسپتال کی سہولیات دی جاتی ہیں. اور 56 پیڈ ہالیڈیز بچے کے پیدا ہونے سے پہلے ان کو پے کیے جاتے ہیں. دے ڈو ناٹ پے اینی چارجز فار دا چائلڈ برتھ، اور بچے کی پیدائش پر وہ کسی بھی قسم کے چارجز نہیں پے کرتی ہے. 6th کویشچن کی بات کر لیتے ہیں. واٹ آر دا سوشل سیکیورٹیز یا بینیفٹس، سیکیورٹی بینیفٹس پرووائڈیڈ ٹو دا چائنیز ورکرز. اور آپ بھی بتا دیں کہ یہ جو چینی کام کرنے والے ہیں یہ ان کو کیسے فوائد، وہ بھی سماجی سیکیورٹی فوائد جو ہیں وہ پہنچائے جا رہے ہیں. ان دا ایگریکلچر کمیونز دا ہاؤسنگ از فری. اگر آپ زرعی کمیون سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو جو گھر ہے وہ مفت دیا جاتا ہے. آل میڈیکل ٹریٹمنٹ از فری فار دا ورکرز وائل دیئر فیملی ممبرز پے اونلی 50% آف دا چارجز. سارے میڈیکل ٹریٹمنٹ جو ہیں جو اس ایگریکلچر کمیونز کے ورکرز ہیں ان کو تو فری ہیں، لیکن اگر خاندان والے انہی ایگریکلچر ورکرز کے آتے ہیں تو ان کو 50% جرمانہ نہیں کیا جاتا، اور 50% جرمانہ کیا جاتا ہے، 50% لیس کر دیا جاتا ہے. دے ڈو ناٹ pay for the cinema, theatre and the work overalls. A sick worker receives his total pay for 6 months. اگر جو ورکر ہے وہ بیمار ہو گیا اس کو 6 مہینے کی پوری تنخواہ دی جائے گی، لیکن جب وہ فٹ ہو کر آئے گا after that he gets only 60% of it. اس کے 40% جو ہیں وہ کاٹ لیے جائیں گے اور 60% اس کو پے کیا جائیں گے. Female workers get 56 paid holidays before childbirth، جیسا کہ ہم نے question 5 میں اس کو ڈیٹیل میں پڑھا. question 7 کی بات کر لیتے ہیں. تو لکھا ہوا ہے جی اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسیزیو. ڈسکس، یہ لوگ ہی ہوتے ہیں نہ کہ اشیاء جو فیصلہ خود کرتے ہیں. تو یہ فریز کا مطلب بتائیں. اٹ از دا پیپل اینڈ ناٹ دا تھنگس دیٹ آر ڈیسیزیو نیگیٹس دا ماڈرن کانسیپٹ دیٹ گریٹ پاپولیشن از اے برڈن
on the state. تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو آبادی ہے وہ بوجھ ہے ریاست پر. اگر لوگ کمپیکٹ ہو جائیں, سب مل جائیں, ایک ہو جائیں, they can become a power. تو یہ ایک طاقت بن سکتے ہیں. The contribution of $1 from each Chinese would make roughly $800 million. تو اگر ایک بھی چائنیز ورکر یا چینی ادھر باشندہ جو رہتا ہے وہ $1 پے کرے تو تقریباً رفلی $800 بن جاتے ہیں. تو اگر the contribution of a day's work from each Chinese would mean 2 million extra laborers for 1 year without any cost to the state. تو اگر ایک دن کی سیلری جو چائنا ہے یا چینی یا کوئی بھی چینی شخص ہے وہ دیتا ہے 2 ملین ایکسٹرا لیبرز کو ہم ادائیگی کر سکتے ہیں, ریاست ادائیگی کر سکتی ہے اور ریاست کو $1 بھی دینا نہیں پڑے گا کیونکہ اسی کی عوام کمپیکٹ ہول ہو کر ایک پاور بن کے دکھاتی ہے تو وہ ملک بہت جلد ترقی کرتا ہے. ویسے تو یہ ایڈیشنل کویشچن ہے لیکن بڑا انفارمیٹیو ہے, آپ کی ایکسرسائز میں گیون نہیں ہے لیکن آپ کو اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. یہ جو چو ان لئی ہے یہ اپنا جو رائٹ ہینڈ ہے وہ ڈسلوکیٹ کیوں کرتا ہے؟ تو میں فرسٹ کویشچن کو ریپیٹ کروں گا کہ اس نے کہا تھا کہ ایٹیٹیوڈ چینج کر لیا جی دنیا نے چائنا کی طرف. وہ کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت جلدی ترقی پائی, مطلب چائنا نے. ناؤ اے گریٹ نمبر آف آفیشلز وزٹ چائنا. اب بہت زیادہ لوگ جو ہیں وہ چائنا جاتے ہیں, مطلب جا کر دیکھتے ہیں اور 100 ہزاروں کے حساب سے ڈیلیگیٹس مطلب وفد آتے ہیں اور چو ان لی کے ساتھ ہینڈ شیکس کرتے ہیں. چو ان لی وڈ گیٹ ہز ہینڈ ڈسلوکیٹڈ. اگر ایسا ہی چلتا رہا تو وہ اپنا ہاتھ جو ہے ہلا بیٹھے گا, اپنی بازو جو ہے وہ اپنی شولڈر سے ہلا بیٹھے گا, کیونکہ اتنے لوگوں سے ہاتھ ملانا وہ بھی آج کے دور میں وہ بہت مشکل ہے کیونکہ بہت زیادہ وفد ان سے ملنے آتے ہیں. So let's talk about question 9, which is the heart of the matter is the need to root out the selfishness. Discuss. اصل مسئلہ تو خود غرضی کا خاتمہ ہے نا. اگر آپ اپنے آپ کے اندر صرف اپنا نہیں سوچیں گے اور سب کا سوچیں گے تو یہ بڑی زبردست چیز ڈیولپ ہو سکتی ہے. تھامس ہابز اپنی کتاب لیوتھن روڈ میں کہتے ہیں, جو کہ ہم نے نوٹس اور ورڈس ایکسپلین میں بھی پڑھا تھا, مین کنڈیشن از اے کنڈیشن آف وار. اگر آج کی حالت آپ انسان کی لگائیں تو وہ جنگ کی طرح کا شخص ہے جو جنگ میں پارٹیسپیٹ کرتا ہے ود ایوری ون اگینسٹ ایوری ون. چائنیز ہیو پرووڈ اٹ رانگ. چائنا نے اس کو جو ہے غلط ثابت کر دیا ہے. دے آر ورکنگ فار دا بینیفٹس آف آل. کیونکہ چائنا تو کوشش کر رہا ہے کہ وہ ایک دوسرے کے لیے کام کرے, اینڈ دے ورک فار کلیکٹیو بینیفٹس. اور یہ نہیں ہے کہ وہ صرف اپنا ہی فائدہ سوچتے ہیں, وہ مجموعی طور پر فائدہ سوچتے ہیں کہ کام کریں گے تو مجموعی طور پر فائدہ ہوگا. سو دے ہیو بیکم اے کمپیکٹ ہول. اسی لیے تو وہ ایک بہت زبردست ملک بن چکا ہے جو ایک دوسرے کا سوچتا ہے نہ کہ صرف اپنا سوچتا ہے. تو یہ تھے جی سوال جواب. چلتے ہیں سینونمز کی طرف. سو دیر از دا ایکسرسائز 1 اینڈ let's start it. The flexible Chinese bamboo curtain was countered by a Western curtain of rigid disregard. Rigid, partly soft, inflexible, elastic. اس کا آنسر ہے جی inflexible. The Occidental countries launched a warm hug to China. Occidental, Western, Eastern, Northern, Southern. Western ہے جی. ویسٹرن آنسر ہے سیکنڈ کا. نیومرس آفیشلز وزٹ چائنا ٹوڈے. لٹل, a few اور many ہے جی. دا ویسٹرن countries realize the absurdity of the past oblivion for the having out of the UN for a long time. Care, prudence, wisdom, stupidity. تو stupidity اس کا آنسر ٹھیک ہے. Now it is good. ففتھ MCQ کی بات کرتے ہیں. The Western countries realize that the absurdity of the past oblivion for having a China out of the UN for a long time. So the answer is honor, disregard, respect, regard. تو oblivion کا مطلب ہوتا ہے disregard. Everyone borgues, people sing the praises of Mao Zedong. Ordinary, generous people, communists,
and realists, ordinary people है जी. While confronting the enigma of Chinese planet, the Western countries have forgotten the Asiatic background. So the answer is economy, agriculture, industry, riddle. Riddle इसका आंसर है. उसके बाद है जी, Russia did not have the grim inheritance of a colonial background. उसका आंसर है जी ऑनरेबल, डिवाइडेड, ब्राइट, हॉरेबल. हॉरेबल आंसर. उसके बाद लिखा हुआ है चाइना वॉज फोर्स्ड इनटू अ काइंड ऑफ नेशनल सिजोफ्रेनिया. अभी हमने इसका पढ़ा भी था. पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, चार्मिंग पर्सनैलिटी, यूनाइटेड पर्सनैलिटी, कॉम्पैक्ट पर्सनैलिटी. तो इसका आंसर है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, मेंटल जिसको कहा था फटीग. उसके बाद लास्ट एमसीक्यू है. In China, the individual has been rescued from the aftermath of its unfortunate heritage. Aftermath, expenditure, meanings, appreciation, after effects इसका आंसर है. So साथ ही हम exercise 2 को भी डिस्कस कर लेते हैं. And the first MCQ of exercise 2 is the ascetic militant Chinese has uprooted the problems. Ascetic, hermit, money-oriented, prosperous, rich, hermit. The Chinese have uprooted the problems that have plagued their country. 40, fire, developed, troubled, uplifted, plague. Problem डलवाई है जी, trouble डलवाई है. China has evaded the blind expansion of the cities. Expansion, electricity, डेवलपमेंट, कॉन्ट्रैक्शन, स्प्रेड. थर्ड का आंसर है एक्सपेंशन को कहते हैं फैलाओ, स्प्रेड. देर आर नो नियॉन साइंस इन द चाइना. गुड साइंस, वेलफेयर, ओमेंस, शाइनिंग साइंस इसका आंसर है. चाइना हैज़ कंट्रोल्ड द एग्जॉटस फ्रॉम द कंट्री साइड. एग्जॉटस, मास डिपार्चर, इग्नोरेंस, इलिटरेसी, इविल स्पिरिट्स. मास डिपार्चर. Sixth MCQ, Chinese peasants carry out their traditional intensive labor. Intensive labor, idle, lazy, incomplete, thorough. Thorough labor, मुकम्मल जो उनका है, मजदूर. The Chinese peasant does not flee to the cities. Flee. Listen, qualify, attribute, escape. Flee का मतलब है escape. Cultural revolution freed China from cumbersome bureaucracy. Pleasant, money-oriented, light, burdensome. Cumbersome, burdensome. China is the most populous city in the world. Beautiful, fashionable, popular, thickly populated. इसका भी आंसर बहुत ज़्यादा आबादी है. China is striving to conceive modernization as part of the process of embellishment of the landscape. Embellishment, decoration, deprivation, provision, production. तो इसका आंसर है डेको. एक्सरसाइज 3 पे चलते हैं. China is striving to conceive modernization as part of the process of embellishment of the landscape. Conceive, understand, reject, depreciate, reduce. Understand इसका synonym है. Read Mayer's famous maxim, rely on your own sources. Maxim, that is saying, action, proceeding, process, saying. In China, indigenous machines can be prepared promptly. Promptly का मतलब है जी quickly, तेज़ी से. Gradually, idly, slowly. इसकी options में ठीक आंसर नहीं है. Indigenous machines stimulate the revolutionary spirit of masses. Stimulate. Stimulate का मतलब होता है depress, dampen, discourage, motivate. Motivate आंसर है जिसका. The Chinese girl student does a few chores in the house. Stealing, domestic work, robbery, pilfering. तो मेरा ख्याल है domestic घर, हाँ बिल्कुल घर के काम. B. Chinese students listen to the news items which illustrate national and international situation. Illustrate, वजाहत कहते हैं. Interpret, hide, mystify, baffle. Interpret का मतलब होता है बताना. From the Western angle, the Chinese women lack femininity, insight, wisdom, courage, womanliness. अभी क्वेश्चन के आंसर में पढ़ा था. The radical change in women's condition has given them confidence. Radical,
Radical means basic, deficient, defective, faulty. Basic. Nearly all industrial plants boast nurseries and kindergartens where children are looked after. Boast. Have, demolish, bulldoze and raise. Have. Have इसका आंसर है. Nearly all industrial plants boast nurseries and kindergartens where children are looked after. Kindergarten. Kindergarten कहते हैं हॉस्पिटल्स, चैरिटी सेंटर्स, ब्रोथल नहीं, नर्सरी स्कूल्स को. His expenses may exceed his income. Exceed, बढ़ाना. Go beyond, decrease, disturb, upset. Go beyond. Last exercise of China's way to progress. In China, children are looked after under the control of dietitian. Dietitian कहते हैं कोच, न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट को, पायलट या कुक को. फीमेल वर्कर्स आर entitled to 56 days. Entitled. Allowed her, willing to, disgusting of, fed up with. Allowed her, entitled. The Chinese regime has maintained minimum subsistence level. Third, toll levy tax livelihood को बढ़ा दिया जी. If the income of a worker is less than his expenditures, the company intervenes and raises his salary. Intervenes का मतलब होता है मुदाखलत करती है. तो receives, perceives, interferes, deceives. The communes help. The communes help. अब ठीक है जी, स्क्रीन सही शो हो रही है. Those who are physically handicaps. Handicaps mean the disabled, vigorous, energetic, dynamic. China has two worlds. One is the rigid world of prospects based on the economic facts. Prospects. Chances of success, desperation, despondency, failure. Chances of success. When the number is not simply the juxtaposition of persons, but persons, a compact word, it tends to become a power. Juxtaposition. It is dispersion, diffusion, being together, remembrance. When the number in not simply the juxtaposition of persons, but a compact whole, it tends to become a power. Compact. Compact, B option. Firm, feeble, dispersed, diffused. Mao said that instead of things, people are decisive. Decisive, insignificant, trivial, unimportant, influential. Mao says the concept of human power is still valid. Concept, idea, power, courage and nerve. उम्मीद है जी आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया हुआ था. थैंक यू सो मच for watching the video on GS Academy YouTube channel. आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ. अल्लाह हाफ़िज़. Thank you for watching. GS Academy.